یقیناً امام حسین کی کہانی تاریخ اسلام کی سب سے دل گداز اور جذباتی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق اور باطل کی ایسی کشمکش ہے جو ہر دور میں انسانیت کو متاثر کرتی ہے۔ کربلا کا وہ دل دہلا دینے والا منظر، یہ واقعہ محرم سن 61 ہجری کا ہے، جب نواس رسول علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، جو اپنے فاسقانہ کردار کی وجہ سے اسلامی اقدار کو پامال کر رہا تھا۔ امام حسین اپنے چند وفادار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے انہیں خطوط لکھ کر مدد کا یقین دلایا تھا، مگر جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو کوفیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام حسین اور ان کے اہل و عیال پر پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن کی پیاس نے چھوٹے بچوں یہاں تک کہ 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر کو بھی نہ بخشا۔ ایک ماں کی ممتا کیسے یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے؟ جب علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے انہیں لشکر یزید کے سامنے لایا گیا تو ظالموں نے پانی کے بجائے تیر سے اس ننھے پھول کو شہید کر دیا۔ یہ منظر ایسا تھا جس نے انسانیت کو رلا دیا۔ امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار، جو اپنی بہادری اور وفاداری کے لیے مشہور تھے، جب فرات سے پانی لینے گئے تو ان کے بازو کاٹ دیے گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے امام حسین کی کمر توڑ دی تھی۔ ہر بیٹے، ہر بھتیجے، ہر بھائی کی شہادت نے امام علی مقام کے دل پر گہرا زخم لگایا۔ عاشور کے دن امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں اور بیٹوں کو شہادت کے لیے پیش کر دیا۔ جب کوئی مددگار نہ رہا تو امام حسین خود میدان میں اترے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی۔ یہ قربانی صرف ایک حکومت کے خلاف بغاوت نہیں تھی، بلکہ دین اسلام کو بچانے، انسانیت کے اقدار کو بلند کرنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک لازوال مثال تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے اہل و عیال کو قید کر کے کوفہ اور شام کے درباروں میں پیش کیا گیا، جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین نے اپنے خطبوں سے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ یہ کہانی آج بھی ہر سال محرم کے مہینے میں تازہ ہو جاتی ہے اور ہر سچے مسلمان کے دل کو غم اور دکھ سے بھر دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ امام حسین کی زندگی اور کربلا کا واقعہ خود بہت سے جذباتی اور سبق آموز واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو امام حسین کی ایثار اور غیرت کو نمایاں کرتا ہے۔ بیٹے کی قربانی اور باپ کا عزم۔ یہ عاشورے کے دن کا واقعہ ہے جب کربلا کے میدان میں امام حسین کے بیشتر ساتھی اور اہل خانہ شہید ہو چکے تھے۔ خیموں میں صرف خواتین، بچے اور بیمار امام زین العابدین رہ گئے تھے۔ اس وقت امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے، جو شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، حضرت علی اکبر نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت علی اکبر انتہائی خوبصورت، بہادر اور جوان تھے۔ جب انہوں نے اپنے بابا سے اجازت مانگی تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کو موت کے مننے میں بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ صرف وہی جان سکتا ہے، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یہ قربانی دین اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، جا میرے بیٹے، اللہ تیرا نگہبان ہو، آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو میدان میں بھیج رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے اپنے ایسے جوان کو بھیج دیا ہے جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے جب میدان کا رخ کیا تو ان کی آواز سن کر دشمن بھی تھوڑی دیر کے لیے متحیر رہ گئے۔ انہوں نے شجاعت اور بہادری سے جنگ لڑی
दुश्मनों की सफ़ों को चीरते चले गए, कई जालिमों को वासिले जहन्नुम किया, लेकिन प्यास और ज़ख्मों की शिद्दत ने उन्हें नढाल कर दिया। एक मौके पर वो अपने बाबा को पुकारे, बाबा जान, मेरा सलाम कबूल हो। ये आखिरी दीदार है। जब इमाम हुसैन अपने लख्ते जिगर तक पहुँचे तो हज़रत अली अकबर ने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी थी। इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे के तकड़ों में बटे हुए जिस्म को ज़मीन से उठाया। ए मेरे बेटे, तुमने मुझे गमगीन कर दिया। इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े जिस्म को खैमों की तरफ लाना चाहा, लेकिन वो इतना भारी हो चुका था कि उठा नहीं पाया। आखिरकार कुछ बनी हाशिम के जवानों ने आकर इस पाक जसद को खैमों तक पहुंचाया। ये वाकया सिर्फ एक बाप की बेटे की कुर्बानी नहीं है, बल्कि सब्र, रज़ा और मकसद की अज़मत की एक बेमिसाल दास्तान है। ये बताता है कि हक़ की खातिर इमाम हुसैन ने अपनी सबसे कीमती चीज़ें भी कुर्बान करने से दरेज़ था। ये हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद जज्बाती और मालूमाती कहानियाँ मिलती रहें। आपके ताउन का शुक्रिया।